اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر من سفہ نفسہ، جس نے بے وقوف بنایا اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا، مصطفیٰ ہوتا ہے نا چنا ہوا، تو اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرتی آخرت میں، لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے نیکوکاروں میں سے ہے۔ اذ قال لہ جب کہا اس کو ربہ اس کے رب نے، اسلم سر جھکا دے، فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلمت میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے، تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ ووصى بها اور وصیت کی اس کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین، فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں نہ موت آئے، الا مگر، وانتم مسلمون اور تم مسلم ہی ہو۔ ام کنتم کیا تھے تم، شہداء گواہ موجود، اذ جب، حضر حاضر ہوئی، آئی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال جب کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے معبود، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہا واحدہ جو معبود ہے ایک ہی، واحدا ونحن لہ مسلمون اور نحن ہم لہو اسی کے لیے ہیں، مسلمون مسلم فرما بردار، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تلک امتوں یہ ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کسب کیا اس نے کمایا، اور لکم تمہارے لیے، ولکم ما جو کسبتم تم نے کسب کیا جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس کے بارے میں، ان اور ما سے مل کے بنا نا، کانو جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ تو آیت نمبر 130 میں کہا گیا کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ عربی زبان میں جب رغبہ کے ساتھ ان کا لفظ ہوتا ہے نا، تو رغبت کرنا نہیں ہوتا، اس سے منہ موڑنا ہوتا ہے، بے رغبتی کرنا اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا کی، اور یہ بھی کہا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کرے گا، منہ موڑے گا، وہ بے وقوف ہی ہوگا، اس کو عقل مند تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سارے مذاہب جو ہیں، یہودی، عیسائی اور عرب کے لوگ بھی اب حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے نا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے سب سے پہلے دشمن بن گئے یہ لوگ، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، اور دیکھیں کہ سارے مذاہب والے ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ہم اب تک جو درود پڑھتے ہیں تو اس میں ان کا نام لیتے ہیں۔ پھر کہا کہ جو جب بھی ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں رب العالمین کی میں نے فرما برداری کی، ہر آزمائش میں پورے اترے، اور خاص طور پہ جب بیٹے کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو خواب دیکھ کر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب بھی اللہ نے کہا اسلم، قالا اسلمت لرب العالمین، پھر کہا اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلم ہی مرنا۔ تو اس کا جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی وصیت کی تھی اپنی اولاد کو، دین اسلام ہی کی وصیت کی تھی کہ تم مسلم ہی مرنا۔ مسلم وہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر اطاعت خم کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، آقا، حاکم، معبود مان لیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اسی عقیدے اور اسی طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا۔ تو انہوں نے کوئی ابراہیم علیہ السلام یہودیت یا عیسائیت کے ماننے والے نہیں تھے، یہ تو دین ان کے بعد آئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ اسی دین کی، اسی اسلام کی
جو وصیت ہے وہ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کی تھی، اور کہا کہ تمہیں اسی پر موت آئے، اور کہا کہ کیا یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے نا کہ ہمیں تو یعقوب علیہ السلام نے یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہمیں یہ وصیت کی گئی تھی، تو کہا کہ تم موجود تھے اس وقت، یہ تو جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے۔ انہوں نے تو جو وصیت کی تھی وہ اسلام ہی کی تھی، خود ہی اسلام اس کو بیان کر دیا نا قرآن نے آگے کہ انہوں نے کس چیز کی وصیت کی تھی، انہوں اپنے بیٹوں کو اسلام ہی کی، اور ان کے بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ ہی کے معبود کی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے لیے مسلم بن کر رہیں گے۔ تو یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہود کا دماغ یہ تھا کہ ہم پیغمبروں کی نسل ہونے کی وجہ سے خود بخود ہمیں نجات مل جائے گی، اس کی پھر تردید کی گئی، کہا کہ ہدایت کا تعلق طریقے سے ہے، نسل سے نہیں ہے، تو اس کے لیے تمہیں کیا ہونا پڑے گا؟ مسلمان ہونا پڑے گا، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو فرما برداری تم نے کی ہے۔